ہم نے پولیس کی طرف سے جو کوششیں کی اب تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، جو آگے کوششیں کریں گے ان کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے دو چیزوں کی میں بحیثیت پاکستانی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک چیز ہمارے ایک بزرگ نے بات کی کہ انہیں یہاں پہ صرف پولیس چاہیے اور وہ جنگی معیشت کے حامی نہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ باقاعدہ امن قائم ہوا 2018 میں، ضلعی انتظامیہ کے ہینڈ اوور کیا گیا سارا چارج، اور پھر کچھ ماہ قبل یہاں سے فوج نے باقاعدہ اپنا رول اپنے آپ کو یہاں سے واپس بیرکس میں لے جانے کا سوچا، اور یہاں سے 2 بریگیڈ فوج وڈرا کی گئی مالاکنڈ ڈویژن سے، صرف اس لیے کہ یہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے اور یہ امن لوگوں کو مبارک ہو، فوج کا کام اپنی کنٹونمنٹس میں ہے تو واپس چلے گئے۔ لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے دوبارہ ان کو آنا پڑا۔ ان کو کوئی آنے کا شوق نہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور جب تک ہمیں ان کی ضرورت ہوگی وہ یہاں پہ رہیں گے، اور جب ہم یہاں پہ دوبارہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ایک بات ہم بار بار یہاں پہ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، اور میں یہ بحیثیت پولیس افسر کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بحیثیت پاکستانی کے کر رہا ہوں۔ اگر یہاں پہ سوات کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اگر یہاں پہ سوات کی پولیس شہید ہوئی ہے، تو یہیں پہ فوج کے جوانوں کو بھی ذبح کر کے پھینکا گیا۔ تو کسی کی قربانی کو انڈرمائن کرنا، کسی کی قربانی کو کم تر کہنا اور اپنی قربانی کو اس سے زائد کہنا، یہ زیادتی ہے۔ دوسری بات ایک اور ساتھی نے کی، وہ یہ بات تھی کہ شاید کوئی طالب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، بعد میں اس کا ترجمہ بھی میں کر دوں گا اردو میں، کہ جہے بندوقاں لے کے آؤ انہوں نے پھلاں دے ہار نہیں پوائے جاندے۔ اگر کوئی بندہ بندوق لے کے میرے گھر آئے گا تو میں اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنا سکتا، میں اس کو جواباً گولی ماروں۔ تو دوسری بات یہ کہ مجھے حیرت ہے اس موقف پہ بھی، اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں پہلے سے، کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے جتنے علماء یہ سو کالڈ طالب شہید کر رہے ہیں کسی نے نہیں کی، جتنی آئی ڈیز جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں پہ یا اکابرین پہ ہو رہی ہیں وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقف کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیا موقف پیش کر رہے ہیں، کس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہاں، جیسے میرے ڈی پی او نے بات کی، زاہد نے، کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو غلط مقدمات میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، وہ آئے قانون کے سامنے، آئین پاکستان کے سامنے، افواج پاکستان کے سامنے، پولیس کے سامنے سرنڈر کریں، ہم اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ جو قصور اس نے کیا ہے، جتنا کیا ہے، اس کی سزا اسے ملے گی، کیونکہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اگر اس نے کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے بھائی کو مارا ہے، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، تو کیا یہ اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کو سزا کے بغیر بخش دیا جائے؟ اس کا حق صرف اور صرف اس شہید کے ورثاء کو ہے کہ وہ اسے معاف کر سکتے ہیں، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں۔ تو یہ براہ کرم دو چیزیں اس میں بڑی واضح ہیں، کہ جو بندہ بندوق اٹھا کے ہماری طرف بندوق کرے گا اس کو جواب میں گولی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک جو ہمارا آگے پروگرام ہے ہمارا اور آرمی کا جوائنٹ جو ہمارا ایک آپریشن چل رہا ہے اس کی کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب سوات سے ہیں، تو سوات کی پولیس شاید پریولیج پولیس ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کسی بھی قسم کے اسباب و وسائل کی کمی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو چیزیں ہمیں مہیا کی گئی ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ دوسری طرف فوج کی ابھی تک 3 بریگیڈز یہاں پہ موو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید فوج بھی یہاں پہ آ رہی ہے،
اور ان کا مقصد صرف ایک ہے اور ہمارا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سوات کا جو امن خراب ہوا ہے اسے بحال کریں۔ آپ کی فوج، آپ کی پولیس یہاں پہ آپ کے لیے ہے۔ اگر کسی کو کسی کے بھی رول پہ کوئی شک شبہ ہو، میں حاضر ہوں، اس کو کلیئر بھی کروں گا، اس کو واضح بھی کروں گا۔ آپ میرے دفتر آ سکتے ہیں، مجھے یہاں پہ مل سکتے ہیں، جہاں پہ مرضی ملے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آپ بزرگوں کو یہاں پہ دعوت دی۔ ایک تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری پاک آرمی کیا کر رہی ہے۔ دوسرا، ہم آپ سے کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ میں قطعاً آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ بندوق اٹھا کے میرے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ میں کروں تو میں بزدل ہوں یا میں بے بس ہوں۔ اللہ نے مجھے بندوق بھی دی ہے، اللہ نے مجھے حوصلہ بھی دیا ہے۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر آپ کا یہاں پہ کمیونٹی کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے۔ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو کھانے دے رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کے بارے میں۔ اگر کسی کو بات بری لگے تو پھر ایک دفعہ معذرت خواہ۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ خدا را یہ کام مت کریں، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو اس کی ہمیں اطلاع دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں راستے بڑے کم ہوتے ہیں، تو اگر کسی گاؤں کے لوگ مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے طالب کو راستہ نہیں دینا، تو یہ اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ وہ آپ کا راستہ استعمال کریں۔ تو آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ ایز کمیونٹی، ایز مشران ان کو کہیں بیٹا تم نے جدھر جانا ہے جاؤ، ہمارا راستہ مت استعمال کرو۔ تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے گرد موومنٹ ہوتی ہے۔ ایک یہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ اپریہنشن ہے کہ جو آدمی فوج کو یا پولیس کو انفارمیشن دے گا تو اس کے ساتھ طالبان بعد میں ٹارگٹ کلنگ والا مکروہ فعل کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ اپنے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیچیں۔ ایک دفعہ آپ ہم پہ اعتماد کر کے دیکھیں، ہم سے انفارمیشن شیئر کریں۔ میں اپنا نمبر بھی سب کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 0300888055۔ خدا کے لیے ہمیں انفارمیشن دیں، ہم آپ کا نام بھی نہیں بتائیں گے، ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ ہمارے اعمال بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ ایک دفعہ یہ اعتماد کی فضا کر کے دیکھیں، میرے ڈی پی او صاحب کو بتائیں، میرے ایس ڈی پی او کو بتائیں، کسی جگہ پہ آپ کا نام نہیں آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ سوات پولیس تقریباً 6000 کے قریب ہے، تو ہم 12000 آنکھیں ہیں۔ تو آپ میرے لوگ ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے چھوٹے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ لوگ تقریباً 23 لاکھ آنکھیں ہیں۔ جو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا، میری سپاہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو ہمارے تک وہ باتیں پہنچائیں، جس قابل ہم ہیں ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ پہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اللہ نے مجھے بندوق دی ہے، حکومت نے مجھے اختیار دیا ہے۔ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایز کمیونٹی ہم لوگوں کو انہیں انکار کرنا ہے، ہر چیز سے انکار کرنا ہے۔ ہمارے جو مشران ہیں وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ کام ہے، جس طرح انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جی یہ یہاں پہ فلاں زیادتی ہے، فلاں ظلم ہے، ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس گمراہی کے جواب میں امن پسندی کا بھی ایک نیریٹو جانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے سوات میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو فساد چاہتے ہیں۔ ہم زیادہ تر 99.99% لوگ امن والے ہیں، تو 0.01% لوگ اگر ہمیں آگے لگا لیں، ہمیں بھگانا شروع کر دیں، تو یہ ان کی بہادری ہے، یہ ہماری بزدلی ہے۔ تو اگر ہم لوگ جو رول ہمارے ذمے ہے، جو چیز ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے جو بحیثیت شہری ہے آپ وہ ذمہ داری ادا کریں، میرے ذمے جو پولیس افسر کی حیثیت سے ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں، ہماری پاک آرمی کے ذمے جو پاک آرمی کے حوالے سے ان کے ذمے چیزیں ہیں وہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ چند ماہ چند ہفتوں میں ہم
دوبارہ واپس اسی پرامن سوات میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہم جون سے پہلے تھے۔ تو اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، میری طرف سے معذرت اور بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔